اور کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم۔ اب اس نے 15 میں نے کہا جدے مرضی جا، سچ ہمیشہ سچ ہے۔ کہنے لگا نہیں نماز چھوڑنی ہوگی نا، فوری پاٹ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ میں کہا پھر بھی سنیا دا عقیدہ سچا کہ نماز واسطے نبی کو نہیں چھٹا جا سکتا، نبی واسطے نماز چھڑی جاتی ہے۔ یار کہہ لو سبحان اللہ۔ اگر کلمے نماز سے نہ تے نبی نو کڈ کر کے ٹر جاندے نے، کہ نماز ہی سکھنی ہے نا 40 دن لا لئیے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، نماز کے لیے نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نبی کے لیے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عبادت کے لیے نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نبی کے لیے عبادت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب میرا اگلا جملہ سنیے، اگر اس پر کوئی دلیل مانگے تو مقام صحابہ پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کے پیر، سنیوں کے پیر، ارے شیر خدا کی گود میں سر ہے امام الانبیاء کا۔ کیا بات، کیا بات، نبی کو چھوڑا یا عبادت کو چھوڑا؟ سبحان اللہ۔ مگر رونا ضرور آیا، رونا ضرور آیا۔ سنی تجھے بھی کم از کم نماز کے رہ جانے پر رونا تو کم از کم آنا چاہیے۔ اب یہ پھر ادھر بات دور نکل جائے کہ واپس پلٹ۔ ایسا موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہلے پتہ چلا کہ نبوت کی طاقت براق کی طاقت سے جی اتنی جلدی کیسے گئے، کیسے آئے؟ میں نے کہا آپ براق پہ گئے، براق بجلی اور بجلی کی تیزی اور طاقت، میں نے کہا اس کا اگر اندازہ لگانا ہو نا تو بجلی کتنا جلدی پہنچا دیتی ہے۔ میں کہا مولوی صاحب 25,000 واٹ تک دنیا کا کرنٹ کتنے جا رہی ہے، انہیں تار ہے، اس لائن کو ذرا ہاتھ پھاڑ کے ایک بار دکھا دینا، انشاءاللہ تمہیں پتہ لگ جائے گا بجلی کتنی جلدی اس دنیا کو اس دنیا ویسے یار سوال آ جائے 10 مولوی لٹکے اور بھی ڈیزل والے تے لوگ گزرن پوچھن آکھن انہاں نوں کی ہویا سڑے پہلو تے کوئلہ بنے پہلو تے کوئی جواب ہی دیئے معراج کی تحقیق کرن گئے سن کہ نبی جلدی کیویں چلے گئے تے کیویں آ گئے، نالے ساڈی جان لے گئی۔ 100 اعتراض کیے جاتے ہیں، نہیں پھر بھی مسجد اقصیٰ اتنی دور ہے کیسے جلدی پہنچ گئے؟ میں کہا پہلی گل ہے کہ دعویٰ نبی دا نہیں، دعویٰ میرے رب دا ہے۔ اسی مننے میرا رب قادر مطلق، میرا رب چاہے تو ایک گناہگار بندے کے لیے جو 100 قتل کر چکا ہو، کتنے 100 قتل، اور یہ میں قصہ سٹوری تو نہیں سنا رہا نا، حدیث پاک کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 99 کا قاتل احساس ہو گیا کہ میں رب کو کی کو دکھاؤں گا، میں 99 بندے مارے ہوں۔ اس نے سوچا توبہ کروں، بیچارہ جائے انگوٹھا چھاپتا ہو کسی مولوی کو چلا گیا، مولوی ابو کوئی تبلیغی قسم کا ہوئے گا جڑا ڈراؤن والا ہی ہوئے گا، انہیں آکھا اللہ قبر میں بچھو ہوگی، قبر میں سانپ ہوں گے، اللہ 99 مار کے اب بخشش کی بات کرتا ہے، توبہ توبہ، تجھے تو سزا ہوگی، کوئی نبی ولی کام نہیں آئے گا، تم لتر پہلے۔ اب جب اس نے یہ ڈرایا ہوگا نا، اب وہ بیچارہ گناہگار تھا، وہ تو پہلے تڑپا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب سیدھے ہو کے میں مسئلہ دسو، 99 پہلے مارے ہوئے دھیان نال مسئلہ دسو۔ مگر زمین جنبت نہ جنبت گل محمد جتنے اڑ جائے، انہیں کہا نا تیری توبہ کی کوئی راہ نہیں۔ انہیں خنجر پکڑا، یہ جڑی چیز بھی انہیں پکڑی، انہیں آکھا چلو سنجری تو پوری کرانا، کیا آکھا میں سنجری سے بغیر ہی آ گئی۔ اس نے 100 بھی مار دیا۔ میں اپنے لفظوں میں اس مضمون کو پیش کر رہا ہوں ذرا سادہ بنا کے۔ ایسا جب 100 مارے گئے نا، پھر اس کو احساس ہو گیا۔ اب احساس ہوا نا تو اس نے سوچا کس سے جا کے میں راہ مانگوں، توبہ کا پتہ کروں کہ کہاں میری توبہ قبول ہوگی، کیسے ہوگی۔ انہوں دی قسمت چنگی، انہوں دی خوش قسمتی کہ کسی خشک مولوی دی بجائے کسی صاحب دل فقیر تے درویش مولوی کو چلا گیا، راہ اس کے پاس چلا گیا۔ میں اس کو مولوی سے تعبیر اس لیے کر رہا ہوں ذرا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک مولوی میرے گاٹے فٹ ہو گیا، سنا کہ مولوی کیوں آتے ہیں۔ اچھا جب اس کے پاس گیا نا کہ جی میں 100 بندے مار بیٹھا ہوں تو میری کوئی توبہ کی صورت ہے، یہ چونکہ درویش سی، انہیں آگیا کی پریشان کس بات پہ، انہیں کہا
100 مارے, انہوں نے کہا تیرے قتلہ کی حد ہے مگر رب کی رحمت کی حد کوئی وہ معاف کرنے والا رحم الرحیمین ہے. اچھا پھر کیسے معافی ملے گی؟ میں چونکہ میرا یہ موصولی میں گزر رہا ہوں جی فلاں جگہ پہ ایک بستی ہے, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اس شریف بستی میں تو چلا جا, اللہ کی عبادت کر, ان کے سامنے جا کر دعا کر, اللہ معاف فرمانے والا. یہ بندہ ایک توبہ کی نیت نال اللہ دے نیک بندیاں والے ٹر گیا. اصل جب چلا ہے ابھی تھوڑا ہی قدم نکلا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے ملک الموت آ گیا, وقت جو مقرر ہے نا اس سے آگے پیچھے ہو سکتا نہیں. اس لیے ہر وقت مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے. شیطان ہمیں لمبی امیدیں دلاتے ہیں, بڑا وقت گیا, داڑھی پھر رکھ لا کے کہڑی گل ہے, وہ پھر دا وقت کبھی نہیں ملیا. اچھا موت کا وقت ہوا, ملک الموت علیہ السلام نے روح قبض کر لی, وہ میت ہو گئی, ڈیڈ باڈی ہو گئی. اچھا جب وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے, رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا ہے, تم کیوں آئے ہو, توبہ کی نیت سے نکلا تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں جناب تسی کیوں آئے ہو, 100 کا قاتل ساڈا مہمان. جب جھگڑا ہوا فیصلے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی. اب اللہ پاک ہے مالک یوم الدین, وہ جو فیصلہ کر دے کسی کو نہ کوئی دھرنا دے سکتا ہے نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے. مگر اس نے جو فیصلہ کیا وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت والوں تم لے جاؤ یا عذاب والوں تم لے جاؤ. فرمایا اس طرح کرو کہ زمین ماپو دونوں, ایک گھر کی طرف سے ماپو اور دوسرے اس اللہ والوں کی بستی کی طرف ماپو. اب حدیث پاک میں ادھر تھوڑا فاصلہ تھا ادھر زیادہ تھا. زمین فرشتے ماپنے لگے. میں نے عرض کی باری تارا یہ زمین ماپن کا کام ساڑھے رشتے پٹواری کرتے ہیں, فرشتے ہم پٹوار کا کورس کیتے بات سمجھانے کے لیے. مجھے جب قدرت کی طرف سے جواب ذہن میں آتے ہیں نا تو یہ آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں جو دسن واسطے انہوں نے زمین مپوائی ہے انہوں کا کام نہیں زمین ماپنا, میں اس واسطے زمین ماپنے پہ لگایا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کی نہ کیتا یار نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب زمین ماپی جا رہی ہے, خلاق کائنات زمین کو براہ راست حکم دیتا ہے اے زمین گھر کی طرف سے پھیل جا, اللہ والوں کی بستی کی طرف سے سکڑ جا. جب ماپا گیا تو بستی قریب گھر دور جنت میں چلا گیا. تو کیڑا رب اپنے 100 دے قاتل گناہگار مجرم دے توبہ دے سارے چلن پاس دے وہ نکل جاتے ہیں نیک نیتی نال. کیڑا رب اونی خاطر زمین کو کروس کر سکتا ہے. امام الانبیاء وہ خاطر کیا اس نے زمین کو سکڑا. ساروں کو جی آتے ہیں مگر تیری عقل ہوتی ہے. اصل گل ہے نبی نال کوے سے پیار ہوتا ہے کبھی دلیل نہ منگنا. تو خیر بات ایسے لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں مالک خواہ میں کروز کرنے کی طرف آتا ہوں. نہیں جی پھر آسمان سے کیسے گئے, فضا میں کیسے گئے, ود آؤٹ آکسیجن ایریا کیسے کرا سکتے. میں نے کہا مولوی صاحب جب جہاز پہ جاتے ہیں, جہاز جب فضا کی بلندی پہ جاتے ہیں تو وہاں تو آکسیجن نہیں ہوتی, آپ پھر زندہ واپس آ گئے. دیکھیں نا جی وہ سائنس نے اندر بندوبست کیا ہوا ہے, آکسیجن کو اندر سکور کیا ہوا ہے, جو اس کے اندر ہے نا ان کو پہنچا دیتی ہے. میں کہ ایمانداریاں 10 مولوی سائنس اگر ایک کرشمہ دکھا سکتی ہے کہ آؤٹ آکسیجن ایریے میں 100 250 بندے کے لیے آکسیجن فریم کر سکتی ہے, تو میرا رب اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کیا حبیب کو آکسیجن نہیں وہاں پہنچا سکتا. اچھا چلو یہ بات پہ بتاؤ قرآن نار سے کیسے گزرے. اب اس پر اگر آپ کو بات لمبی نہیں لگ رہی تو میں 3 باتیں کر دوں. پہلی بات موم بتی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, کینڈلز. بجلی چلی جاتی ہے تو تیاری کر لیں ویسے. اس کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو شعلہ ہوتا ہے وہ آگ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آگ. اور آگ کا کام کیا ہوتا ہے بولیے, اس طرح بولے بن گئے جس طرح پتہ ہی کوئی نہیں. آگ کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ شعلہ کیا ہوتا ہے آگ. اچھا اس آگ کے شعلے کے اندر سے آپ تیزی کے ساتھ ہاتھ گزار لیں, ہاتھ جلے گا یا بچ جائے گا؟ کیوں بچے گا؟ مولوی صاحب یہ کیوں بچ گیا ہاتھ؟ کہنے لگے
اس لیے آگ نہیں جلا سکی. میں نے کہا مولوی صاحب پھر حیا کرو, تو اپنی طاقت سے تیزی دکھائے تو تجھے آگ نہ جلائے, اور رب اپنی قدرت سے اپنے معبود کو تیزی سے لے جائے تو شبہ نار کیسے جائے. معراج مصطفیٰ علماء اہل سنت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. اب اور دوسری بات, قرۂ نار جی وہ جلا دیتی ہے. حضور کیسے گزر گئے؟ حضور کے ساتھی غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ, حضور نے گھر میں دعوت کھانا ترانو فرمایا, ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا پیش کر دیا. ایسے کپڑے سے حضور نے اپنا دست مبارک یدودہ والا گورا گورا ہاتھ صاف کیا. صاف کیا میں صاف کے معنی کو ایسے مجبوراً کرتی ہے, ورنہ یوں کہہ لیں کہ اس کپڑے کو سعادت مند بنانے کے لیے میرے آقا نے چھو لیا, برکتیں دینے کے لیے. اچھا کپڑے کو چھو لیا میرے کریم آقا نے, حضور واپس تشریف لے گئے. انس فرماتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ سعادت مندی ہے کہ حضور کے لمس والا کپڑا میرے پاس اب نصیب ہے, مگر واقعہ وقت کے ساتھ وہ میلا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میلا ہو گیا. میں نے سوچا کہ اس کو دھو ڈالوں, وہ خیال آیا, عقل نے کہا دھو دے, عشق نے کہا دھوئے گا تو اس کا جو پانی گرے گا وہ زمین پہ گرے گا, زمین اس کو جذب کر لے گی, اور جب زمین جذب کر لے گی خشک ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کسی کا پاؤں اوپر آ جائے گا, اور یار کے لمس کی توہین مجھے گوارا ہی نہیں. اس لیے دھویا نہیں. ہم نے بات ملاد بنانا کہاں لکھا ہوا ہے, فلاں کہاں لکھا ہوا ہے, تو ہم سے بعد میں پوچھنا, پہلے حضرت انس سے پوچھو. وہ جو پینے آئے تھے جامع میں, وہ تو کب کے پی کے چلے گئے. یہ پڑے ہیں ابھی اس بحث میں یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ حضور کے غلام کہتے ہیں جب وہ کپڑا تھوڑا سا مٹی شٹی لگ جاتی نا, تو میں دھونے کی بجائے میں ایک اور نیا کام میں نے نکالا. کیا؟ اور میں جب تنور جل رہا ہوتا تھا اس میں کپڑا ڈال دیتا. میں کہا حضور کے غلام, تصور کی دنیا میں یہ مکالمہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, میں نے کہا حضور کے غلام عجیب بات ہے, بڑی مشکل سے سعادت کے ساتھ وہ کپڑا نصیب ہوا تھا جس کو حضور نے ہاتھ لگائے, آپ آگ میں ڈال رہے ہیں, عقل کہتی آگ جلا لے گی, ضائع کرنے میں تل گئے. حضور کے صحابی تصور کی دنیا میں مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ اے میرے اشرفی, اے میرے نبی کے وہ نوکر, یہ تجھے سوچ کیسے آئی ہے؟ میں وہابی نہیں ہوں, صحابی ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ جلا ہی نہیں سکتی. جڑے کپڑے کو حضور کا ایک بار ہی ہاتھ لگ جائے وہ آگے نہیں جلانی, اس پورا وجود پورا نار کی مجال ہے کہ جلانی. اگر وقت اپنے فلسفے اپنے پاس رکھ. اب تیسری بات, میں نے 3 باتوں کا یہاں پہ وعدہ کیا ہے. تیسری بات حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن پلسرات سے جب گزر رہے ہوں گے لوگ, فرمایا میرے امتی جب گزرے گے نا, کون؟ میرے امتی, تو فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی میرے امتیوں کی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. کہ وضو کرتے ہیں وہ ضرور کہو سبحان اللہ, کہ نہیں کرتے وہ اس واسطے کہو شاید اللہ توفیق دے دے. حضور نے فرمایا معاشر کے میدان میں میرے غلاموں کی نشانی یہ ہوگی, اگر ساڑھے سے چھٹ دیتا جاتا نا کہ کسی آگا سیدھی دے تے بچے تے نشان ہوئے, یہ نشانی ہوئے گی معاشر کے میدان نبی دے غلامہ دی. کسی نے کہنا سنت اچھی دی نشانی ہوئے گی, کسی نے کہنا سینے تے جڑے ضربہ مارنے ہیں وہ نشانی ہوئے گی. مگر قربان جائیں ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, سونے نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام معاشر کے میدان میں اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے. یہ جڑا وضو نہیں کرتا وہ اپنی فکر کرے. وعدہ کرو اس 5 محفلیں چاہیے کے بعد وضو بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے.
अच्छा हुजूर फरमाते हैं कुछ राह से जब मेरे उम्मती गुजरेंगे ना तो उनका नूर चमक रहा होगा, नीचे से जहन्नम की आग आवाज लगा के कहेगी है नबी के नौकर जल्दी तेजी से गुजर, ए मुस्तफा के गुलाम तेजी से गुजर, तेरा नूर मेरे आग के शोलों को ठंडा कर रहा है। सच कहा किसी ने कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, काश मैं और आप बन जाए। हकीकत में नाम से गुलामी नहीं मिलती, अमल से मिलती है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरी अजमतें ना पूछो, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। मैंने कहा जिस नबी के उम्मती की ये शान है कि जहन्नम की आग भी कहे मैं ठंडी हो रही हूँ जल्दी गुजर जाओ, उस नबी के अपने वजूद को कुर्रा नाक क्यों ना डरता होगा। अच्छा चलो जहां फंस जाएंगे। मैंने कहा कौन सी बात, आसमान के दरवाजे हैं बड़े, नबी कैसे चले गए? मैं कहा मौलवी साहब हैं दरवाजे, कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा उसी बुखारी में जिसका हवाला आप मांगते, मुस्लिम शरीफ में भी मिराज पाक की जो ये रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं जिब्रील के साथ में जब पहले आसमान पे पहुंचा, कौन से आसमान पे? पहले आसमान पे पहुंचा तो जिब्रील ने दरवाजे पे दस्तक दी। ईमान से बताओ आसमान का दरवाजा है या नहीं है? जब नबी पाक फरमा रहे हैं दरवाजे पे जिब्रील ने दस्तक दी, दरबान ने पूछा कौन दरवाजे पे दस्तक देने वाला? जिब्रील ने कहा आना जिब्रील, मैं जिब्रील। उसने कहा अच्छा अब ईमान से बताएं जिब्रील सारे पूरी फरिश्तों के सरदार हैं या नहीं? और वहां जो दरबान होगा कोई ना कोई पूरी फरिश्ता ही होगा ना। सरदार आ जाए दरवाजे पे तो नौकर की मजाल है कि दरवाजा ना खोले, मगर आज नहीं खोल रहे, आज नहीं खोल रहे। मैं किसी पाठ का मजमून आपके सामने सादा अंदाज में रखा। पूछा कौन? मैं जिब्रील हूं। दरवाजा नहीं खुला, क्यों नहीं खुला? मेरा ख्याल है रब ने आर्डर देता होगा। जिब्रील रोजाना आना जाता है पर आज वो आन की इजाजत तां है कि मेरे यार को नाल ले गया। आज जिब्रील के दरवाजे उनके वास्ते भी काम करन के मेरा यार नाल, मेरा हबीब नाल होएगा। अच्छा पूछा कौन? जिब्रील। दरवाजा नहीं खुला। दूसरा सवाल फरिश्ते ने किया, उसने कहा कि तेरे साथ कौन है? मम्मा तेरे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मेरे साथ है मोहम्मद। थूक की आंखों में लगा के एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा हुजूर का जब नाम लिया ना दरवाजा फिर नहीं खुला, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तीसरा सवाल किया दरबान ने, उसने कहा ये वही है ना जिन्हें आज बुलाया गया? ये वही है ना साथ जिन्हें आज बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा नाम हम वही है। जब ये तस्दीक हो गई दरबान ने दरवाजा खोल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है पहले क्यों नहीं खोला? सवाल बनता है नहीं बनता? पहले क्यों नहीं? उसको मैं समझा देता हूं। जब हुजूर के लिए अल्लाह पाक ने प्रोग्राम बनाया ना कि अपने महबूब को लामकान की बुलंदियों में बुलाऊंगा, महबूब दुखी दिल से सोए आज मैं सैरी करवाऊंगा और अपनी निशानियां दिखाऊंगा। अल्लाह पाक ने आर्डर दे दिया सारे आसमानों में सजावट कर दी जाए। आसमान सज गए, राह गुजर सज गए। हुक्म हुआ जन्नत को भी सजा दिया जाए, जन्नत भी सज गई। हूरों से कहो पिशाचे बदल ले, या अल्लाह बदल गई। सारी जब सजावटें हो गई ना, जन्नत के दरवाजे बंद हो गए। जब सारी सजावटें हो गई तो मैंने तसव्वुर की दुनिया में अर्ज किया, या अल्लाह आसमान आज रात क्यों सजाया गया? मेराज की रात जन्नत क्यों सजाई गई? अल्लाह पाक गोया तसव्वुर की दुनिया में ये जवाब मेरी अकल में जो अता फरमाता है, ये सारे ज़हनों में सोचे कि रब डालते हैं। अच्छा वो सोच आती है, वो ये मेरे जैसे तालिब इल्म के ज़हन में जो आती है, अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद होता है इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरा महबूब जब मेरी तरफ आएगा तो मैं राह गुजर सजाऊंगा, गलियां सजाऊंगा, बाजार सजाऊंगा, जन्नत को सजाऊंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरा महबूब इधर आता है तो हम ये सजाते हैं, और ईमान वालों मेरा महबूब उधर जाए तो तुमको
بلائے, آپ نے یہ لیٹن کیوں کر دی, یہ چڑیا کیوں لگا دی, یہ فلاں کیوں کر دیا, اتنی ساری مسجد اور پھر سجانے کی کیا ضرورت. میں کہا مولوی صاحب مسجد تو پھر انسانہ کی بنائی ہے, جنت پر میرے رب کی قدرت نال بنی ہے, پاکستانی ٹھیکیدار ہے گئی کوئی سی, اور جنت سے سونی جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا اتنی سونی جنت میں پھر انہوں سجاؤں تو آڈر, اور اللہ پاک نے فرمایا انہاں 14ویں صدی دے مولویاں دا منہ بند کرن واسطے جڑے آکھدے نے اتنی سونا مسجد تے پھر سجا لی, تو کم از کم میرے محبوب دے غلام جواب دے دیں کہ رب اتنی سونی جنت ہونے دے باوجود حضور دی آمد پہ سجانا ہے, اسی کیوں نہ سجائیں. سبحان اللہ. اچھا جب سجاوٹ ہو جائے, میں ایک مثال دیتا ہوں, کوئی عزت والا مہمان آپ کے پاس آنا ہو, گلی آپ سجا دیں, قالین بچھا دیں, پھول سونے طریقے سے پتیاں ڈال دیں, گھر کے دروازے سے اندر کمرے تک خوبصورت سجا دیں راہ کو, ایمانداری سے بتائیں جب آپ سب سجا لیں تو محبوب اور عظیم شخصیت جس کا آپ کو انتظار ہے, جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہے, اس کے آنے سے پہلے وہاں سے کسی کو گزرنے دیں گے جی. آپ کہیں گے جناب جن کے واسطے سجائے اسے دیکھے نا, اس لیے پہلے یہاں سے کوئی نہیں, لوگ گلیاں بند کر دیتے جہاں سے اب کوئی نہ گزرے. اللہ پاک نے فرمایا جب آسمان سج گئے, جنتیں سج گئی, جبریل لے کے آ, جبریل لینے آیا, اللہ پاک نے فرمایا دروازے بند کر دیو, جن کے واسطے سجائے پہلے انہوں نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, معراج مصطفیٰ. یہی وجہ ہے کہ سردار آواز دے رہے, نوکر کھول نہیں رہا. اچھا پھر عجیب بات ہے, جب حضور کا بتا دیا کہ وہ ساتھ ہیں پھر کھول دیتا. سوال پیدا ہو سکتا ہے, اس کا مختصر سے جواب عرض کر دیتا ہوں. آسمانوں پہ حضور کا نام ہے احمد, زمین پہ آقا کا نام ہے محمد. جبریل کیونکہ زمین سے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے زمین کا نام لیا کہ محمد ہے میرے ساتھ, اور آسمان والی مخلوق کو آرڈر یہ تھا کہ میرے احمد نے آنا ہے. انہیں آرڈر تھا کہ میرے احمد نے آنا ہے. اب وہ دربان اسی چکر میں پڑ گیا کہ حکم احمد نے آنا ہے. جبریل کہتے ہیں محمد صاحب ہے, یہ مانتے ہیں کہ زمین پر انہیں کا نام محمد ہے, مگر تسلی کر لگا کہ میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے, کیونکہ فرشتے میرے رب کے حکم کی نافرمانی کر دے نہیں. اس واسطے تسلی کر لو. تسلی کے لیے سوال کیا کہ جبریل محمد تو ہے مگر یہ وہی ہے نا جنہیں آج بلائے. کاش میں اس جملے کو سمجھے ایمان وجد کرے گا, یہ وہی ہے نا جنہیں آج بلایا گیا. جبریل نے کہا ہاں جلدی کھول, اٹھ رہی ہے, دروازہ کھولا. پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان. مگر عجیب بات آپ کو بتاؤں, چھٹے آسمان پہ جب حضور پہنچے تو وہاں پھر موسیٰ کریم کیا بات ہے, سبحان اللہ, کہہ لیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پھر موسیٰ کریم علیہ السلام. اچھا ساتویں آسمان پہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور, بیت اللہ شریف کے اوپر جو اللہ کا گھر ہے, بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پتا چلیا جڑا اتنے رب کے گھر بناؤں ہے کہ خدمت کرتا ہے, اگر اخلاص نال کرے رب اتنے بھی اپنے گھر لا کرتا ہے. اس واسطے منتظمین جو ہوتے ہیں نا وہ سعادت سمجھے, کوئی اپنے آپ کو مسجد کمیٹی کا صدر نہ کہا کرے. میں اکثر کہتا ہوں کیا کرو نہ خادمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد اتباعت نہیں ہوتی, مسجد خدمت ہوتی ہے. بے شک, اور یہ میرے رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو ہوتی ہے. بے شک, بے شک. اچھا پھر سیدھا آ جاؤ, میں بڑا شارٹ کرتا جا رہا تھا. اچھا سدرا کا مقام آیا نا, یہ ایسا مقام ہے جہاں سے آگے نیچے والی مخلوق میں سے کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا. جب وہ مقام آیا, اب جبریل امین ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ روایات آپ نے سن رکھی ہے کہ یا رسول اللہ مسیح کی لوگ کے برابر بھی آگے چلا گیا, تجلا کے فروغ سے میرے پر چل جائے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی کا سنگی ساتھی بن جاؤں, اس کو میں لاہور لے جاؤں, اب کسی جگہ پہ اگر مجھے خطرہ ہو تو میں اس کو جانے دوں گا؟ بولیے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش.
میں کہوں گا جب مجھے خطرہ ہے تو میرے یار کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے نا. بازی اکے نہیں جانا ہوتے آگے نتیجے. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. میں کسی ساتھی کو لے جاؤں جہاں خطرہ ہو, میں نہیں جاتا تو اس کو بھی نہیں جانے دیتا. جبریل تیرے پروں کو خطرہ ہے تو اگر نہیں جاتا تو حضور کو کیوں جانے دے رہا ہے؟ کوئی مائی کا لال گیا تو یہ کہے نا کہ جبریل حضور سے مخلص نہیں ہے. استغفر اللہ. اور مخلص ہے اور یقیناً مخلص ہے تو روکا کیوں؟ جبریل نے کہا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا میں اور ہوں یہ. تو پتا چلا حضور کو اپنی مثل نہ سمجھنا نوریوں کا عقیدہ ہے, ناریوں کا عقیدہ. کیا بات ہے. اچھا پھر مثلیت ہوتی ہے دو طرفہ. ایک یہ مثلیت ہوتی ہے کہ میں مفتی صاحب کی طرح ہوں, ایک یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب میری طرح. اگر میں سمجھوں کہ میں مفتی صاحب کی طرح ہوں تو جو کام یہ کریں میں بھی کروں گا کہ میں ہی کیسا ہوں, جب انہیں خطرہ نہیں تو مجھے کیا. اور اگر میں سمجھوں کہ یہ میری طرح ہے تو جہاں مجھے خطرہ ہے وہاں انہیں بھی نہیں جانے دوں گا کہ جب میں چل جاؤں گا تو انہیں کیوں جانے دوں گا. مثلیت ہے دو طرفہ. سدرا پہ تو نے فیصلے کر دیے کہ دنیا کے کسی مسجد کے خطیب کا دماغ اگر خراب ہو جائے تو خطیب بیت المعمور کا عقیدہ سمجھو کہ میرے مصطفیٰ نہ میں آپ جیسا نہ آپ میرے جیسے. میں آپ کی طرح ہوتا تو ساتھ چلا جاتا اور آپ میری طرح ہوتے تو آپ کو بھی روک لیتا. سدرا پہ جبریل نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ سنا تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں, کوئی رلیا تیرے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, دل چاہتے ہیں 2-4 دن کی نشستیں ہوں اور ایک تسلسل کے ساتھ میں حضور کی نظمتوں کو بیان کرتا جاؤں. قسمیں ہاں پھر بھی نہیں ٹھرے گا. سارا زور لگا لے حضور کی عظمتوں تک پھر بھی رسائی نہیں. پتہ نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہمیں بتاؤ تو اس کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کونے نہ سمجھا میرا کہنا دے دیا اس جنیا کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کے سامنے. واپس پلٹتا ہوں. یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں معراج شریف پر, اس کو ایک اور اینگل اور رخ سے نہ سمجھا تاکہ بالکل علم نشرہ ہو جائے مسئلہ. کیا بات. بے شک. ایک وہ پنڈ کا بہت بڑا نمبردار زمیندار چودھری, اس نے بنائی وہ بہت بڑی بنگلہ. بنگلے کے ارد گرد اس نے باڈی گارڈ کھڑے کیے, وہ دشمنداری کی جو ہر وقت تان کے کھڑے ہوتے کلاشن کوف. دروازے پہ کتے باندھ کے رکھے ہوئے, شکاری رکھے ہوئے تاکہ اندر کوئی آ نہ سکے. اب اندر واقعاتاً کوئی جا نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. وہی چودھری صاحب معراج کی اس محفل میں اگر بیٹھے ہو, آقا کا ذکر سنے, انہیں مجھ سے پیار ہو جائے. میری اوقات تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات سننے میں پھر عرض کر دیتا ہوں, ہمارے پاس اللہ بھلا کا ہدایت دے سب کو, ہمارے مولویوں کے پاس ہوتا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ناخوانوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں 4 لوگ سننے والے ہو جائیں نا اور 2 ہاتھ چومنے والے ہو جائیں, ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے بغیر ذکر مصطفیٰ کی محفل سن بھی رہے. اور بدنصیب کیا کر, جب تم نہیں تھا ذکر مصطفیٰ تب بھی اونچا تھا, اور جب تم نہیں ہوگا ذکر مصطفیٰ تب بھی بلند والا ہے. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. میرے رب نے ذکر مصطفیٰ کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں, ہمیں ہمارا
وہ حسان بن ثابت جیسا شاعر دربار رسالت کیا لگتا ہے کہ ما یمدحت محمدا بمقالتی ما یمدحت محمدا بمقالتی ما یمدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی کہ لوگوں مت سمجھنا کہ میں اپنے شعروں کے ذریعے حضور کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، فرمایا اللہ کی قسم میں تو شعروں میں آقا کا نام لے کر اپنے شعر سونے بنا لیتا ہوں۔ یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، اور زہری کے بقول میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری اوقات تو آپ کے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھنے کی بھی نہیں، میں کسرے نفسی نہیں کر رہا، حالانکہ اپنا اندر کیا دیا، میں عمل سا شخص، میں علم سا شخص، میرٹ پر میری یہ جگہ نہیں بنتی، میرٹ پر میری شاید وہ بھی نہ بنے کہ حضور کے غلاموں کے جوتوں پہ بیٹھ، مگر دعائیں دیتا ہوں صبح و شام آمینہ کے لال کو کہ ان کا ذکر میری زبان پر آیا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کر، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی پسند۔ عرض یہ کہہ رہا تھا وہ چودھری صاحب وہ محفل میں بیٹھے ہو، میری تقریر سنے، آقا کا ذکر سنے، نہ محبت کرنے والے ہو حضور سے، صاحب ظاہر ہے حضور کا جب ذکر سنیں گے تو خوشی ہوگی، میرے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں، سلام کے بعد میں میرے مصافحہ کریں اور مجھے کہیں گے حضرت مہربانی کیجیے جب پھر ملتان لیبس میں آئے نا تو مجھے ذرا فون پہ اطلاع کر دینا، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے غریب کھانے پہ آ کے قدم رنجا فرما دے، برکت ہو جائے۔ اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اتنا پیارا، اتنے باڈی گارڈ، اتنے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ اب چودھری صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا، اتفاق یہ تھا کہ میں پھر کسی موقع پہ ملتان آیا، میں نے سوچا کہ وعدہ نکالوں، میں نے فون پہ بتا دیا کہ میں آیا ہوا ہوں۔ اس نے کہا حضرت کہاں ہے، ایڈریس سمجھائیں، میں نے ایڈریس سمجھا دیا، انہوں نے اپنے 2-4 اسپیشل گارڈز دے کے اور ساتھ گاڑی دے کے اس مقام پہ بھجوا دیا اور کہا جاؤ ذرا پروٹوکول کے ساتھ اشرفی صاحب کو لے آؤ۔ سبحان اللہ، اب تو نہیں کہہ رہے مگر بات جب مکمل ہوئی آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ۔ اچھا گاڑی اسی چودھری کی ہے، باڈی گارڈ اسی چودھری کے، اور میں پروٹوکول کے ساتھ گیا ہوں، صدر دروازے پہ پہنچوں گا، وہاں سلام ہوں گے، گولیاں نہیں چلے گی، جتنے بندے ہوں گے۔ وہ پہاڑی یہ کیا ہوا، وہاں تو جا کوئی نہیں سکتا، میں نے کہا بالکل جا کوئی نہیں سکتا مگر جسے وہ بلا رہا ہے وہ جا سکتا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا کتے ہیں اس کے، نوکر ہیں اس کے، اور اس کا مہمان ہو وہ بلائے، نوکروں کی مجال ہے رکاوٹ بنے۔ مزاج بھی ہے سادہ، ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، زمین بھی مخلوق، فضا بھی مخلوق، آکسیجن بھی مخلوق، کرۂ نار بھی مخلوق، آسمان اول بھی مخلوق، آسمان دو بھی مخلوق، ساتوں آسمان مخلوق، عرش بھی مخلوق، مقام بھی مخلوق۔ جب رب بلا رہا ہے ایمان سے بتائیں، چودھری بلائے نوکران دی مجال نہیں روکن، رب بلائے تو مخلوق دی مجال ہے رکاوٹ بن جائے۔ کہ ابر فارسی کی زبان ہے ساری اس کو پورا خلاصہ پیش نہ کر دیں۔ سی میراج ایک راز محبتاں دا، سی میراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھے چاند والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے۔ 15 منٹ میں تقریر کرنی پڑے گی، اجازت کو تو کر لیتا ہوں تو کرنا چھوٹی۔ سبحان اللہ، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، معراج کی رات حضور طالب نہیں ہے، وہ طالب ہے۔ جی دلیل میں کہا سن لو، سیرت کا مطالعہ کریں، مصطفیٰ کی زندگی کی ہر رات آپ کو وہ جاگتے نظر آئیں گے۔ کہ ایک بار امی جان سیدہ عائشہ پاک کو کہنا پڑا، یا رسول اللہ دن کو تھوڑی محنت دین کے لیے کرتے ہیں کہ رات کو مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک جو رات کی فکریوں سے نازک وہ متولم ہو جاتے ہیں، تو حضور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہوں۔ مصطفیٰ کی زندگی کی ہر رات
आई, आका सो रहे, सुभान अल्लाह, कह ले सुभान अल्लाह करके सो रहे। इतना मतलब है हुजूर को भी पता सी यार मेरे रब ने बुलाना है। हुजूर सो गए, यार रसूलुल्लाह सोए क्यों? तो सब कुछ की दुनिया में जो जवाब मिलते हैं बड़ा हंसी। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सोया इसलिए, अगर जाग रहा होता कि 14वीं सदी का कोई निखट्टू मौलवी उन्हें कहना सी देखो नबी जाग रहे थे, इबादत कर रहे थे, बस ख्याल आया, फिर दुआ की या अल्लाह मैंने साथ ले, मैंने अपने गोल बुला ले, अल्लाह ने बुला लिया होगा, नबी ने दरखास्त की होगी। हुजूर ने फरमाया मैं चादर तान के सुता था ताकि दुनिया को पता चल जाए आज दी रात तालिब मैं नहीं तालिब हो। अपना जाना और है, उनका बुलाना सत्या तालिब ते क्या मतलब रोके जिब्रील सी लेके जान वाला बाजे कहते बिना दरवाजे आ गए किने गया सी अर्शां ते जान वाला और अबर अकल में थे दखल कोई नहीं जाने जान वाला या अब गुफ्तगू के एंड पर आपने याद नहीं करवाया मगर मुझे याद है मूसा अलैहिस्सलाम, क्या मूसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह सारे नबियों की कब्रों से नहीं सिर्फ मूसा की अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजारा गया और मैं ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस वक्त नबी पाक को मेराज हुई है मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त कब्र वाले थे। मेरे जुमले को जरा दोहरा दे सबक पक्का हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे उस वक्त? कब्र वाले। अच्छा छठे आसमान पे मुलाकात की, हुजूर वापस जब तशरीफ लाते हैं छठे आसमान पे जनाब मूसा कलीमुल्लाह से फिर मुलाकात होती है। ये किससे मुलाकात हो रही है? जो मूसा कब्र वाले हैं, जो मूसा कब्र वाले हैं। अच्छा वहां मुलाकात होती है, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं सोने यार रब ने तेरे तो नवाज़िया है, तेरी उम्मत वास्ते भी कुछ देते हैं। हुजूर ने फरमाया हां 50 नवाज़ी। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं जी इला रब्बिक फसअल तकलीफ, सोने यार रब वाले वापस जाओ ते तकलीफ दा सवाल करो। पागल दा पुत्र है जड़ा आजा नबी ने रब नूं वेख्या नहीं भाई। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि इज़हब इला रब्बिक अपने रब के पास जाएं, नहीं फरमाते इरजी इला रब्बिक अपने रब के पास लौटे। जाना और होता है और लौटना और होता है। मैं यहाँ से कराची जाऊं तो ये जाना होगा और अगर लाहौर जाऊं तो ये लौटना होगा। पता चला कि जहां से इंसान आए वहां जाना लौटना कहलाता है। जनाबे मूसा छठे आसमान से कह रहे हैं इरजी इला रब्बिक, जहां से आए हो वहीं लौटो। और मैं वक्त मुल्ला की मानूं या मूसा कलीमुल्लाह की मानूं? तकलीफ का सवाल करो। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही है हदीस पाक पर तालीमाना राय मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा मगर आज सिर्फ एक बात करके खत्म कर रहा हूँ। 50 से हुजूर वापस गए, एक मारूफ रिवायत के मुताबिक 5 माफ हुए, एक में 10 12 5 माफ हुए। वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह उम्मत पर मैंने तजर्बा किया बनी इसराइल पर, आपकी उम्मत की ताकत नहीं रखेगी। सोनिया फिर जा, हुजूर फिर जाते 5-5 होके माफ होती जाती। अच्छा 5-5 माफ होती गई, फिर आकर रह कितनी गई? 5। अच्छा ये मूसा कौन थे जिनकी मदद से 5 हुई? जिनकी मदद से 50 से नमाजें 5 हुई, ये थे मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या थे? कब्र वाले। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करते या अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की कब्र से क्यों गुजारा? फरमाया ताकि लोगों को पक हो जाए मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र वाले ते नमाज़ां जदों घट हो गया दुनिया को मसले का पता लग जाए वो बेहया है जड़ा कहंदा है कब्रां वाले मदद नहीं कर सकते, उन्हां कोल मदद लेना शिरक है। उन्हां दे मुंह ते पेट रख के लाओ ना को जनाब मूसा कब्र वाले सन कि उन्हां दी मदद नाल 50 तो 5 होइयां नु या कब्र वाले दी मदद दा अकीदा बदल ते या पढ़ 50 5 पढ़ने का उसको हक है जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह वाले कब्र में हो तो तब भी उसकी दी हुई ताकत से मदद कर सकते हैं। और अगर ये अकीदा नहीं तो फिर पढ़े 50 पढ़ो ना 50 खाक पढ़निया केड़े सुनना भी छड़ दे ना खाक 50 पढ़निया तो रोजे आंदे पे जिन्ना 20 की बजाय 8 ते डिग रहे
سنی تیرا مقدر ہے نبی نو یہ منے اینا منیا نبی نو اپنے جے جی آپ سمجھ کے جی انا سمجھتا ہے سارے انے البارو یقین سے والا نفسی کا اس کو سادہ ترجمہ کر رہا ہے کیا ڈورا ہوئے نا اونچا سنتا ہوئے تو اونچا بولتے ہیں انہی وجہ وہ اس واسطے بولتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ میں اونچا سنتا ہوں سارے اونچا سنتے ہیں انا ہرے کو انا سمجھتا ہے لچا ہرے کو لچا سمجھتا ہے شریف ہرے کو شریف سمجھتا ہے بدماش ہرے کو بدماش سمجھتا ہے منافق ہرے کو منافق سمجھتا ہے مثال دی ہے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ گیا انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس نے نبیوں کو نبی امام الانبیاء کو اپنے جیسا سمجھ کے ماننا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو فساد آتی ہے رکاوٹیں آتی ہیں حضور کی شان کو ماننے میں یہ سمجھتے ہیں جیسا میں بے اختیار ہوں ویسے وہ بے اختیار ہے جیسے میں کچھ نہیں کر سکتا ویسے وہ کچھ نہیں کر سکتے بدبختہ تو نبی رو مننے اپنے جیجیا سمجھ کے اپنی جان والا عقیدہ لے کے اسی مننے نبی رو بے مثال مان کے جبریل کے صدیق والا عقیدہ لے اللہ اسی عقیدہ حق پر ہمیں دیتا رہے اسی عقیدہ ہے وما علینا الا درود و سلام پڑھنا